السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی عبدالحفیظ نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی حفیظ کی نانی کی ہے جو انڈیا سے تعلق رکھتی تھی۔ آئیے کہانی کو حفیظ کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی میری نانی نے ہمیں سنائی تھی۔ وہ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، چھوٹے گاؤں تھے، آبادیاں کم ہوتی تھی۔ اس وقت ہماری نانی کی عمر 8 یا 10 سال ہوگی۔ یہ کافی پرانی بات ہے۔ سادہ سے لوگ تھے، حتیٰ کہ اس وقت ان کے گاؤں میں بجلی بھی موجود نہ تھی۔ لوگ منہ اندھیرے اٹھتے اور سارا دن محنت کرتے اور سرے شام ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ان کے گاؤں کے بالکل قریب میں ایک جنگل تھا۔ لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی، جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور جانور کو چرانا تھا۔ نانی اور ان کے بھائی دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر جنگل کی طرف کھیلنے جاتے تھے۔ ان بچوں کا پسندیدہ کام جنگل سے جنگلی بیر اور کھمبیاں چن کر لانا ہوتا تھا۔ امن و سکون کا زمانہ تھا۔ ایک دفعہ گاؤں کا ایک آدمی بکریاں چرانے گیا تو وہ راستہ بھٹک گیا۔ گاؤں والوں نے اس کو ڈھونڈا بھی، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے گھر والے اس کی خیریت کے لیے آیت کریمہ اور وظائف پڑھنے لگے۔ سب دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے تھے۔ سب لوگ جمع ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ لوٹ آئے، اور پھر ان دعاؤں کی برکت سے 2 دن بعد وہ زخمی حالت میں اپنے آدھے ادھورے ریوڑ کو لیے لوٹ آیا۔ اس نے آ کر جو بتایا، اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نانی کے گاؤں میں سب لوگ حیران اور خوفزدہ تھے۔ وہ چرواہا نہ صرف زندہ تھا بلکہ بری طرح زخمی بھی تھا۔ اس کا جسم کانٹوں سے اور زخموں سے بھرا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایسی دہشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا تو اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بتایا، میں اپنے ریوڑ کے ساتھ جنگل میں گیا تھا۔ اچانک مجھ پر نیند طاری ہونے لگی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور رات ہو چکی تھی، لیکن چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بکریوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ بے چین ہو رہی تھی، جیسے کسی چیز کا خوف ہو۔ میں نے چلنا شروع کیا، لیکن جتنا میں چلتا گیا اتنا ہی راستہ اور اجنبی لگنے لگا۔ مجھے لگا جیسے جنگل مجھے اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنسی عام نہیں تھی، کسی عورت کی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال زمین تک آ رہے تھے اور اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے قریب آ جاؤں۔ میرا جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نہ بھاگ سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے میرے قریب آنے لگی۔ میں نے دعا پڑھنی شروع کی، مگر میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ میرے ساتھ میرے جانور بھی بھاگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ میں نہیں جانتا کہ میں 2 دن تک کہاں تھا۔ میں بس اندھیرے میں بھٹکتا رہا، کبھی کسی کی سرگوشیاں سنتا، کبھی سائے میرے گرد ناچنے لگتے۔ بھوک لگتی تو میں اپنی بکریوں کا دودھ پی لیتا۔ پھر اچانک ہی آج صبح جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے راستہ دکھا دیا۔ میں ہوش میں آیا
تو اپنے گاؤں کے قریب تھا۔ یہ سنتے ہی گاؤں والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ نے کہا کہ وہ جنگل میں رہنے والی کوئی مخلوق تھی، اور کچھ کا ماننا تھا کہ وہ جنات کی کارستانی تھی، اور کچھ کہہ رہے تھے وہ ایک چڑیل تھی۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ شام کے بعد جنگل جانے سے کترانے لگے۔ ایک دہشت سی پھیل چکی تھی۔ بچوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بچوں کو سمجھا دیا گیا جنگل میں چڑیل ہوتی ہے، وہ بچوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک بار ماموں نانی کو چڑیل کا نام لے کر ڈرا رہے تھے، تم کو چڑیل کھا جائے گی۔ نانی بہت ڈر گئی تھی، وہ بہت سیدھی سادی تھی۔ ان کی اماں نے ان کا ڈر نکالنے کے لیے ماموں اور نانی کو سمجھایا چڑیل کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن جنگل میں بچوں نے نہیں جانا۔ نانی کے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی چڑیل کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ کچھ دن تو کسی نے بھی جنگل کی طرف رخ نہیں کیا، اور پھر دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ 3 مہینے گزر گئے۔ 3 ماہ میں لوگ اس چڑیل کو تو بھول ہی گئے۔ بچے آہستہ آہستہ جنگل کی طرف پھر سے جا کر کھیلنے لگے۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ اس دوپہر میں نانی اور ان کے بھائی اور 4 دوسرے گھروں کے بچے وہ جنگل کے پاس ہی پتھروں سے گھر بنا کر کھیل رہے تھے۔ نانی بتاتی ہیں انہیں بہت خوبصورت رنگوں کی 3 تتلیاں اڑتی دکھائی دیں۔ انہوں نے شور مچا کر دوسرے بچوں کو بھی متوجہ کیا، اور سب لگے تتلیوں کے پیچھے بھاگنے۔ ان کے پیچھے جاتے وہ لوگ جنگل کے تھوڑا اندر چلے گئے۔ وہ تتلیاں جو پہلے ان کو اپنی پہنچ میں لگ رہی تھیں، کیونکہ وہ نیچے نیچے اڑ رہی تھیں، اب اوپر کی طرف اڑان بھر کر جنگل کے اندر گم ہو گئیں اور ان کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ تو یہ بچے سٹپٹا گئے اور واپسی کو پلٹے، تو راستہ غلط پکڑ لیا۔ بجائے باہر نکلنے کے یہ تو اور اندر چلے گئے، یا پھر جیسے کوئی چیز ان کو اندر ہی اندر لے گئی۔ یہ بچے راستہ بھٹک گئے۔ نانی نے بتایا اب ان کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تک کوئی بھی بچہ پریشان نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ 10 بار اس جنگل میں آ کر راستہ بھول کر پھر راستہ ڈھونڈ لیتے اور باہر نکل جاتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو اپنے گاؤں کے طرز پہ بنا ایک جھگی نما گھر دکھا۔ یہ وہ واحد چیز تھی جو ان بچوں نے پہلی دفعہ اس جنگل میں دیکھی تھی۔ ایک بچہ بولا، لگ رہا ہے یہ چڑیل کا گھر ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر دوسرے بچے ڈر گئے، بلکہ ایک بچہ تو رونے لگ گیا۔ نانی فوراً بولی، اماں نے بتایا تھا چڑیل کوئی نہیں ہوتی، اور وہ اس بچے کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی زور سے چیخ کر بولی، چڑیل آ، میں تیرا قیمہ بنا دوں گی۔ لیکن کوئی نہ آیا، تو فخریہ انداز میں سب بچوں کو دیکھنے لگی۔ بچے بھی خاموشی سے گھر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر نانی نے پرجوش ہو کر 2 بار اس جملے کی زوردار آواز میں تکرار کی، چڑیل آ، میں تیرا قیمہ بنا دوں گی، چڑیل آ، میں تیرا قیمہ بنا دوں گی۔ اور پھر اچانک ہی اس جھگی نما گھر کے دروازے اور دونوں کھڑکیوں پر ایک جیسی شکل اور ایک جیسا لباس کی 3 عورتیں نمودار ہوئیں۔ ان کی شکلیں عجیب سی تھیں۔ ان کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو سارے بچے گنگ ہو گئے، کیونکہ منظر ہی ایسا تھا، خوفناک، رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ سارے بچے روتے چیختے پلٹ کر بھاگے۔ نانی بھی ماموں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی، روتے گرتے پڑتے
یہ بچے بھاگ رہے تھے۔ کسی نہ کسی طرح یہ اس جنگل سے نکل آئے۔ باہر نکل کر کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی زمین پر گر پڑا۔ کسی گاؤں کے بندے نے دیکھا، شور مچا کر سب کو بلا لیا۔ نانی کئی دن بخار میں پڑی رہی۔ سبھی بچے بہت بیمار ہو گئے۔ ایک بچے نے تو اس کا بے انتہا اثر لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا، وہ چڑیل مار دے گی۔ بچ تو شاید ہماری نانی بھی نہ پاتی۔ ان کی اماں ان کو دوسرے شہر لے آئی اور کافی ٹائم ان کا وہاں کسی بزرگ سے علاج ہوا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔